السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کے سامنے افسانہ رسوائی پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے تحریریں بھی آپ کے سامنے پہنچتی رہیں۔ تو لیجئے، افسانہ رسوائی حاضر خدمت ہے۔ گاؤں کے زمیندار کے بیٹے آچھی نے سر کیا نکالا، کمبخت دوسروں کے لیے عذاب بن گیا۔ روزانہ کسی کے ڈنگروں کا دودھ دو لیتا تو کسی کے کھیتوں کے پھل اور سبزیاں اڑا لیتا، یا سارا دن گاؤں کے قریب اگے جنگل میں درختوں پر بیٹھے پرندوں اور سستانے والے جانوروں کو مار کر پھینک دیتا۔ یہ سارے کام وہ اس گشتی ٹولے کے ساتھ سر انجام دیتا جو آچھی کی بے تکی باتوں کی تعریف کرتا رہتا۔ نمبردار اور نمبردارنی شکایتوں پر لوگوں کی داد رسی کرنے کی بجائے الٹا سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے۔ نمبردار کو کوئی نمبرداری سے نہ ہٹا سکا کیونکہ گاؤں میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ تھا۔ تھانے کچہریوں اور ٹاؤن تک اس کی بہت زیادہ پہنچ تھی۔ سرکار تک رسائی حاصل کرنے والے نمبردار کو تو بھول جاتے، الٹا انہیں اپنی جان چھڑانے کے لالے پڑ جاتے۔ نازش نوجوانی میں داخل ہوئی تو گاؤں کے جوانوں کے اعصاب پر سوار رہنے لگی۔ عورتیں اس کی تعریف سے جلنے لگیں۔ اچھی نمبردارنی کے آگے اس کی تعریف کرتے نہ تھکتا تھا کہ اس کا گول مٹول دلکش چہرہ میرے دل میں دھڑکتا ہے۔ نمبردارنی نے جواب دیا، سیدھی طرح جاؤ اور نکاح کر کے لے آؤ۔ دنیا میں عزت سے جینے کا یہی طریقہ ہے۔ مگر وہ عورت کے جسم سے محبت کرنے والا بیڑیا تھا۔ نازش ضروری کام سے باہر جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں کی جانجر قدموں کی چاپ کے ساتھ چھن چھن کرتی ہوئی بج رہی تھی۔ شاید الرٹ جوانی میں لوگوں کا دھیان اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ آچھی راستے میں کھڑا تھا۔ اس نے نازش سے شرارت کے موڈ میں کہا، سرکار، ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں، ہم سے بھی کوئی محبت کی بات کر لیں۔ نازش نے بے باکانہ جواب دیا، پہلے آئینے میں اپنا بندر جیسا چہرہ تو دیکھو۔ آچھی اس وقت تو مسکرا دیا اور نازش خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ مگر آچھی کو اپنے دوستوں کے سامنے نازش کے اس جواب پر ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں برچی گاڑ دی ہو۔ وہ تل ملا کر رہ گیا اور بیڑی منہ میں لگا کر کہنے لگا، مجھے اس کا غرور توڑنا ہی پڑے گا۔ نازش نے آچھی کی ان لفظوں سے تواضع کی کہ پورے گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ نہ ہی اس نے کسی سے آنکھ مٹکا کیا، نہ ہی کسی سے اظہار محبت کرنے کی کوشش کی۔ لڑکے خود نازش کی پاک دامنی پر نازاں تھے۔ غلل نے انہی وجوہات کی بنا پر نازش سے شادی کر لی اور جلد ہی خلیج میں نوکری کرنے چلا گیا۔ نازش کے ہاں خوبصورت بچہ پیدا ہوا جو دودھ جیسا گول مٹول اور موٹا تازہ تھا۔ اب 3 برس کا تھا۔ نازش کی جوانی آج بھی ان ٹچ معلوم ہوتی تھی اور کپڑوں سے باہر جھانکتی رہتی تھی۔ رندل نے نازش سے کئی بار کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس بلا لیتا ہوں، مگر نازش کی طبیعت گاؤں سے مانوس تھی۔ اس کو شٹالے کی خوشبو، لوسن اور سورج مکھی کے پھول، سرسوں کے کھیت، اوپلوں کے ڈیر، جیٹھ ہاڑ کی گرمی کی دوپہریں اچھی لگتی تھیں۔ اس لیے وہ گاؤں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ گاؤں سے باہر شمال کی جانب تربوز اور خربوزے کے کھیت تھے۔ ایک معذور نے یہاں کنویں کے آس پاس ایک گھاس پھوس کی کٹیا بنائی ہوئی تھی۔ وہ کٹیا میں ہوتا تو بیٹھا بیڑی سلگاتا رہتا۔ معذوری کی بنا پر وہ پیٹھ پر ٹائر باندھے ٹیڑھے ہاتھوں اور پاؤں سے رینگ رینگ کر جسم کو حرکت دیتا۔ کبھی تو وہ نمایاں ہڈیوں سے بڑا منہ لیے نارووال کچہری کے باہر بیٹھا خیرات مانگتا رہتا اور کبھی نارووال سے لاہور آنے والی پیسنجر ٹرینوں پر بھیک مانگتا رہتا۔ لوگ اس کو حد سے زیادہ خیرات دیتے کہ خدا نے ان کو اس جیسا نہیں بنایا تھا۔ جب لوگ دوسرے لوگوں کی تکلیف میں دے کر توبہ کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں خدا سے اپنے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ انسان خیرات دے کر خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوڑا اٹھا کر روزی کمانے والے کی عزت فقیر سے زیادہ ہوتی ہے۔ گویا وہ اس حقیقت کا عملاً اعتراف کر چکے تھے کہ خیرات ہمیشہ بوڑھے اور بیمار لوگوں کو دینا چاہیے، ورنہ دنیا میں اپاہج، لولے لنگڑے اور اندھے تو کام کر سکتے ہیں۔
معذور خیرات کٹھی کر کے فیون کھاتا، پاؤڈر پیتا اور شراب بھی پیتا۔ خیرات کی رقم سے اس نے بہت سی کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ اس نے گاؤں کی بہت سی عورتوں اور مردوں کو قرضہ بھی دیا ہوا تھا۔ اس کی روزانہ کی آمدنی 500-700 یا 1000 روپے سے بڑھ جاتی تھی۔ رات کو کٹیا میں اس کے آس پاس لفنٹر قسم کے ٹٹ پونجیے اور کھانے پینے کے لیے مسکا لگانے والے آ کر بیٹھ جاتے۔ معذور روزانہ 200-400 روپیہ ان پر بھی خرچ کر دیتا۔ کبھی کبھی وہ گاؤں کے غریب غربا کو پرچون کی دکانوں سے آٹا گھی بھی لے دیتا۔ اس وجہ سے بھی اس کی گاؤں میں شہرت تھی۔ شادی کا اس کو بہت شوق تھا، اسے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ کیونکہ وہ خود تو چل نہیں سکتا تھا، شادی کی گاڑی کیسے چلاتا؟ اس کا جسم سندھ باد کے پیر تسمہ پا کی طرح تھا۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کی شادی کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ لاہور میں مقیم اس کی بہن نے اسے بہت سمجھایا کہ تم سے کوئی لڑکی شادی نہیں کرے گی، لاہور آ جاؤ، مگر وہ بدید تھا کہ گاؤں ہی میں میری کسی لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی۔ وہ جسم کا مزدور تھا مگر یہودیوں جیسا ذہن رکھتا تھا۔ گاؤں کے ہر بندے کی اس کو پوری خبر تھی۔ وہ رینگ رینگ کر کئی شہروں کی خبریں لے کر آیا کرتا تھا۔ دنیا میں اگر اسے کوئی تنگ کرنے والا تھا تو وہ آچھی تھا۔ آچھی کی بے رحمی پر وہ الٹے ہاتھ کر کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے بد دعائیں دیتا۔ گندل کے خلیج جانے کے بعد نادش نے نمبردار کے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا کہ جو کمائی ہوگی بچوں کے کام آئے گی، لیکن کبھی آچھی سے منہ نہ لگایا، حالانکہ آچھی اس کو للچائی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ آج شام آندھی چلی تو بجلی بھی چلی گئی، گاؤں میں اندھیرا پھیل گیا، بارش شروع ہو گئی اور اندھیرے نے لوگوں کو گھروں میں مقیم کر دیا۔ آچھی بھاگتا ہوا آیا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ نازش نے پوچھا، کون ہے جو دروازہ توڑ رہا ہے؟ میں ہوں نازش۔ آچھی، دروازہ کھولو۔ نازش نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کو ماں نے بلایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ نازش نے بلند آواز سے پوچھا، کیا کام ہے؟ آچھی نے بھاگتے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں۔ نازش سوچنے لگی، اس وقت نمبردارنی کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ سارا دن تو میں اس کے ساتھ ہی ہوں۔ اس نے کوئی خاص بات نہیں کی، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ضروری کام آن پڑا ہو۔ نازش نے ساس ماں سے کہا، مجھے اس وقت نمبردارنی نے بلایا ہے، میں جا رہی ہوں، منہ کو سنبھال کر رکھنا۔ نازش کتوں کے بھونکنے کی آوازوں پر کان دھرے بغیر نمبردار کے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ معذور پیٹھ پر ٹائر باندھے کیچڑ میں لت پت سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ نازش پر نظر پڑتے ہی اس نے پوچھا، نازش اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ میرے منہ نہ لگ، تجھے اس سے کیا؟ نازش نے جواب دیا، چبوترے کی طرف نہ جانا، آچھی اچکوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ معذور نے نازش سے کہا، تو عورتوں کا رکھوالا کب سے بن گیا؟ نازش نے لاپرواہی سے تندن کہا۔ پھر نازش سوچنے لگی، مجھے اس طرح معذور کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ اچانک وہ اس خیال سے باہر آئی اور واپس آ گئی۔ معذور جو اس کو پہلے جنگلی بالو کی طرح حیران ہو کر دیکھ رہا تھا، واپس جاتے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ آچھی اور اس کے کارندے جو کہ کمین گاہ سے نازش پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے، اسے واپس جاتا دیکھ کر اندھیرے میں معذور کی طرح رینگ رینگ کر چلنے لگے اور گہرے اندھیرے میں نازش کو جا لیا۔ پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اور اس کے پورے جسم کو جکڑ کر گھوڑے پر بٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر میں گھوڑا سرپٹ دوڑنا شروع ہو گیا۔ معذور نے آچھی کی کارروائی دیکھ کر شور مچا دیا۔ بیچارے نے طاقت کے استعمال سے قاصر ہونے کی بنا پر خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ عین اسی لمحے کسی نے اس کے سر پر لکڑی دے ماری اور وہ وہیں خون میں لت پت بے ہوش ہو گیا۔ نازش دیر تک واپس نہ آئی تو مننے نے رونا شروع کر دیا۔ ساس اندھیرے میں واضح دینے لگی۔ نازش نے نہ آنا تھا نہ آئی، الٹا آس پاس کے گھر نازش کی غیر حاضری سے آگاہ ہو گئے۔ آچھی نے نازش کو گوشت کے لوٹڑے کی طرح وحشی دوستوں کے آگے پھینک دیا۔ دوستوں کو گل کھلانے کا موقع مل گیا اور نازش کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ نازش کی زندگی بھر کی پاک دامنی اور پاکیزگی ریزہ ریزہ ہو گئی اور زندگی جسم کے ندامت برے خول میں قید ہو کر رہ گئی۔ گھر سے باہر نکلتے اور رشتہ داروں کے سامنے آنے سے
اس کو خوف آنے لگا، بڑے بازاروں سے گزرنا مشکل ہو گیا، سنسان راستے اس کو اسیب زدہ نظر آنے لگے، منچلے آوازیں کستے کہ ولادت آ رہی ہے، چغل ہور عورتیں اس کی عزت اچھالنے کے لیے چیم گویا کرنے لگی کہ یہ تو گند ہے، یہ تو تھی ہی ایسی۔ وہ کسی کو جواب کیا دیتی، ذلت کے علاوہ پاس کیا رہ گیا تھا۔ روزانہ کی نئی نئی تہمتوں سے کان پکنے لگے، اپنا وجود برا لگنے لگا، جیتے جی بے عزتی کی سولی پر چڑھ گئی۔ اب آنکھوں میں شرمندگی کا کرب اور آنسوؤں کی فوار رہ گئی تھی۔ لوگوں کی چپتی نظریں اسے ایسے معلوم ہونے لگی جیسے کسی نے آس پاس خاردار بالیں لگائی گاڑ دی ہوں۔ نمبردار نے نادر کے خلاف اپنے بیٹے کے اغوا کا پرچہ درج کروا دیا اور پنچایت بھی بلوا لی۔ پنچایتی اصولوں کے غلام اندھے ہو گئے۔ مولوی فضل حق نے لوگوں کو ایک بڑا درس دیا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ شیطان اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے انسانوں کے ذہنوں میں غلطی ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چاچے گیرے نے کہا، لڑکا تو پھر نہایا دھویا گوڑا ہے، بدنامی تو بیچاری نازش کی ہوئی نا۔ کسی دلیل نے کوئی کام نہ کیا، نہ کسی نے صحیح بات کی، کیونکہ ماحول کے مطابق بات کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ معذور سر پر پٹی باندھے رینگتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، میں نازش کی پاک دامنی کی قسم کھاتا ہوں، وہ بے گناہ ہے۔ نازش نے آچی کو اغوا نہیں کیا، بلکہ آچی نے نازش کو میرے سامنے چبوترے کے پاس اٹھا لیا تھا، اور میں نے آچی اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی، جس سے میں زخمی ہو گیا۔ نمبردار کے ڈر سے گاؤں کے کسی شخص نے معذور کی بات کا اعتبار نہ کیا، الٹا لوگ اس کے مخالف ہو گئے کہ کنوار پن کی وجہ سے سٹھیا گیا ہے۔ یا تو اس نے رات کو زیادہ پی ہوئی تھی یا اس وقت زیادہ پی ہوئی ہے۔ معذور اور نشئی شخص کو گواہی نہیں دے سکتا، اور یہ تو چل ہی نہیں سکتا، کسی دشمن کو کیا روکے گا؟ اس نے اندھیرے میں کیا دیکھنا ہے؟ انسان تو کردار سے پہچانا جاتا ہے، کردار کھونے سے انسان گر جاتا ہے، یہ تو ہے ہی بد کردار۔ معذور الٹے ہاتھ کر کے پنچایت کو بددعائیں دینے لگا۔ اگر اس گاؤں میں عورت کی عزت محفوظ نہیں تو اس کو ہمیشہ کے لیے غرق ہو جانا چاہیے۔ غندل خلیج سے واپس آیا تو اس کو نمبردار نے سمجھایا کہ عدالتوں کی جرح بحث سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، نام تمہارا ہی اچھلے گا، لوگوں کے منہ کبھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ بیوی شوہر کی ناقابل تقسیم ملکیت ہے اور کوئی خاوند بیوی کو زنجیر نہیں پہنا سکتا۔ ساس نمبردار کے خواریوں نے بھی نازش کی بے غیرتی کی گواہی دی کہ تمہارے جانے کے بعد وہ نازش نہیں رہی تھی بلکہ بدل گئی ہے۔ غندل گھر واپس آیا تو نازش نے اس کو اپنی پاک دامنی کے واسطے دیے، مگر غندل نے منہ موڑ لیا۔ گاؤں میں جنگل کے قانون کے مطابق چھورے نازش کو کاری کرنے کے لیے آ گئے۔ نازش کی رسوائی تو ہو ہی چکی تھی، اب اس رسوائی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی راہ اسے سجائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی قسمت میں اب سسکیاں تھیں، یا پھر ان سسکیوں میں کہیں کہیں وقفے کے طور پر دردناک خاموشی۔ چاروں طرف ظلم کی سیاہ رات نے اسے گھیر لیا تھا۔ پھر ایک دن کچھ لوگ کلہاڑیوں اور برچھیاں لیے ہوئے بھی آ گئے اور للکارنے لگے، اس دو شوہری کو باہر نکالو۔ پولیس والے بھی اس کو قصوروار قرار دے چکے تھے۔ غندل نے نازش کو گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ شرارتی چھوڑوں نے اس کے بال کاٹ دیے، مار مار کر زخمی کر دیا، کپڑے پھٹ گئے، جوتے اتر گئے، جسم خراشوں سے بھر گیا۔ عورتیں ہاتھ ملتی رہیں، دن بھر چھوڑے اس کو رسوا کرتے رہے۔ بھوک پیاس اور تھکن سے جسم کمزور ہونے لگا، کوئی اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ رات خاصی چھا گئی تو غموں کے چنگل میں پھنسی ہوئی نازش کچھ سوچ کر معذور کی کٹیا کی طرف چل دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس وقت اسے معذور کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ معذور نازش کو اس حال میں دیکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے رو دیا، پھر رینگتا ہوا نازش کے آگے کتے کی طرح ہاتھ رکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نازش کی آنکھوں میں بے بسی کا ایک طوفان برپا تھا۔ پوری کائنات میں اسے معذور کی کٹیا کے سوا کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک معذور رینگتے ہوئے کٹیا کے ایک کونے کی طرف بڑھا، پانی کے برتن سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا اور نازش کے آگے رکھ دیا، پھر رینگتے ہوئے دوسرے کونے تک پہنچا اور چنگیر میں ایک روٹی اور ایک رکابی میں سالن ڈال کر نازش کے آگے رکھ دیا۔ پہلے تو نازش نے کسی چیز کی طرف دھیان نہ دیا اور خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر اچانک اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی۔ اس نے گہری نظر سے معذور کی آنکھوں میں جھانکا
اس کی آنکھوں میں درد کا ایک گہرا سمندر موجزن تھا۔ نازش نے اپنے آگے دری چنگیر اور سالن کی پلیٹ کو دائیں ہاتھ سے کھسکا کر اور قریب کر لیا اور اپنے چہرے پر پھیلتی نمی کو صاف کرنے لگی۔